الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون صدق الله العظيم. فرح المخلفون بمقعدهم، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، اپنے پیچھے بیٹھ جانے کی وجہ سے۔ خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور کہنے لگے کہ گرمی میں سفر مت کرو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا، آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ یہ سمجھتے ہوتے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں غزوہ تبوک کی شروع کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے کہ شدید گرمی اور کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، سفر بھی ظاہر ہے کہ دور دراز کا تھا، اور ایک مسلح فوج، طاقتور فوج کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تو منافقین آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس قدر شدید گرمی میں سفر کی کیا ضرورت ہے، آرام سے اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو اور اپنی کھجوروں کو دیکھو۔ تو گویا کہ وہ خود ہی عورتوں اور بچوں کی طرح جنگ میں شرکت سے اپنے آپ کو ان کی صف میں شامل کرنے لگے۔ تو فرمایا یہ کیسے مرد ہیں، اللہ اکبر، کہ جو دنیا کی گرمی اور دھوپ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا انہیں جہنم کی گرمی اور میدان محشر کی دھوپ سے ڈر نہیں لگتا۔ کاش کہ انہیں کچھ سمجھ ہوتی اور یہ اپنی عقل سے کام لے کر کوئی درست فیصلہ کر کے جہاد میں جاتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کو یہ بتلایا گیا ہے کہ انہیں تھوڑا ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے عقائد و اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جس پر یہ خوش ہو سکے۔ ان کے قول فعل میں تضاد ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو اور اسلام کو اذیت دیتے رہتے ہیں، جس کی سزا انہیں ضرور ملے گی، اور جب سزا ملے گی تو اس وقت یہ آنسو بہائیں گے، لیکن اس وقت آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عام حالات میں بھی انسان کا بہت زیادہ ہنستے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پس اگر آپ کو اللہ ان میں سے ایک گروہ کے پاس واپس لے جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ پھر آپ سے نکلنے کے لیے اجازت طلب کریں گے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم کبھی بھی میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کسی بھی دشمن سے میرے ساتھ قتال کے لیے نہیں جاؤ گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر مطمئن ہو گئے تھے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اس لیے اب بھی بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو یہ آیت نمبر 83 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حوالے سے لاہ عمل دیا گیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر آئندہ کسی سفر یا غزوے میں یہ منافق اگر آپ کے ساتھ آنا چاہیں تو انہیں آپ ہرگز لے کر نہ جائیں۔ یہ آپ کی منتیں کریں گے
کہ ہم آپ کی رفاقت چاہتے ہیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ لوگ ضرورت کے موقع پر آنکھیں چرا کر گویا کہ غزوہ تبوک سے پیچھے بیٹھ گئے، تو اس وقت انہوں نے اپنی مردانگی کو پس پشت ڈال دیا اور تم بچوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی، تو آئندہ بھی یہ لوگ انہی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو مشکل وقت میں اسلام کا نہیں ہے تو نہ اس کے پاس اسلام ہے، نہ وہ کبھی بھی اسلام کا ہے۔ ولا تصلی علی، تو قرآن کی نظر میں کتنے مسلمان ہوں گے؟ قرآن کی نظر میں کتنے مسلمان؟ قرآنی مسلمان جو ہے وہ تو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک زاویہ نظر ہے، اسی پر وہ زندگی گزارتا ہے، منشا خداوندی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور ان میں سے جو بھی مر جائے آپ کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ مطلب منافقین جو ہیں انہوں نے اپنے طرز عمل سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہیں، تو آپ ان کے لیے دعائیں نہ کریں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہو تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پھر دعا نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دے، جو بھی کر دے۔ اللہ اکبر، منشا یہ ہے اللہ کی۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور ان میں سے جو بھی مر جائے آپ کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان لوگوں نے بے شک ان لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وماتوا وہم فاسقون، اور یہ مرے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل کر، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو یہ آیت نمبر 84، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نماز جنازہ کے پڑھنے سے روکا گیا، بلکہ ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا وجود مسعود تو سراپا رحمت تھا۔ آپ کے قدمین شریفین جہاں بھی پڑھتے تھے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ آپ جائیں گے تو رحمت اور سکون اور اطمینان ساتھ لے کر جائیں گے، سرے سے آپ جائیں نہیں۔ منافق اس کے حقدار ہی نہیں ہے کہ آپ کی فیوز و برکات سے مستفیض ہو سکے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا نہ صرف یہ کہ جنازہ پڑھایا، بلکہ اس کے کفن میں عمل کرنے کے لیے اپنی قمیص بھی دی تھی۔ یہ اصل میں اس قمیص کا بدلہ تھا جو اس نے غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس کو دی تھی۔ خیر بہرحال، اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں اپنی رائے بھی پیش کی، لیکن نبی علیہ السلام نے بہرحال اپنی رائے اور فیصلے پر عمل فرمایا۔ تو اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا کہ ان لوگوں نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور فسق کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اسی حالت میں مرے ہیں، ایمان پر نہیں مرے، تو اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ اور تکفین تدفین میں شریک۔ تو اس سے حضرت عمر کی موافقت بھی معلوم ہو گئی، اور آئندہ کے لیے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ کفر پر یا شرک پر یا منافقت پر مرتے ہیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان اس سلسلے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، قادیانیوں یا اس طرح دیگر لوگوں کے جنازوں میں چلے جاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، تو یہ سخت منع ہے، سخت منع ہے، اللہ نے منع کر دیا، تو اس سے زیادہ کیا سخت ہو سکتا ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور فرمایا آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب کے اندر رکھے، یعنی یہی مال و متاع۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان اسی حال میں نکلے وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں۔ تو منافقین کے مال و اولاد کو ان کے لیے باعث وبال اور باعث عذاب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ، یہ پیچھے بھی اسی صورت میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ،
اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ یہ اس میں ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ استاذنک اولو الطول منہم، اور اس رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو ان میں سے جو طول والے ہیں، استطاعت والے ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ قالوا ذرنا نکم مع القاعدین، کہتے ہیں جی ہمیں ذرا چھوڑ دیں کہ ہم بیٹھ رہنے والوں میں سے ہو جائیں، ہم سے یہ مشقتیں نہیں ہوتی ہیں جہاد کے میدانوں کی، بس ٹھیک ہے ویسے ہم زبان سے پڑھتے ہیں، باقی عمل کے قریب ہم نہیں جاتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مالی اور جسمانی قدرت اور طاقت کے باوجود منافقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو جہاد کا حکم سن کر وہ لبیک کہنے کی بجائے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مجبوریاں پریشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں رخصت مل جائے اور وہ جہاد کی مشقت سے بچ جائے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر خوش ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، فہم لا یفقہون، پس وہ سمجھتے نہیں۔ تو یہ سب غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ کا جلال منافقین کے رویے کے بارے میں جوش میں آیا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام بھی سخت نالاں ہوئے کہ عین موقع پر انہوں نے گویا دھوکہ دے دیا اور وہ نہیں گئے، بظاہر وہ پہلے کلمہ پڑھتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 87 میں خود ساختہ یعنی من گھڑت مجبوریوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہ جانے پر خوش ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مرد تو نہیں ہے، تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب یہ حق بات کے سمجھنے سے گویا عاجز آ گئے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے جاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے، اور وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرما تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات کے چلتی ان کے سامنے نہریں رہیں گے، یہ اس کے اندر ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آیت نمبر 88 اور 99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، یعنی دیکھیے صحابہ کرام کا تذکرہ حضور کے ساتھ کیا، جس طرح پاک پیغمبر کی قربانیاں اسلام کے لیے لازوال ہیں، دین کے لیے، ایسے ہی صحابہ کی بھی لازوال ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے اسلام کے لیے قربانیوں کے جذبے کو سراہا گیا ہے۔ فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منزل مقصود کو پہنچیں گے اور جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آیت نمبر 90، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور بہانہ کرنے والے دیہاتی لوگ اس مقصد کے لیے آئے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو اجازت دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان میں سے کفر کرنے والوں کو پہنچے گا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ میں دیہات کے رہنے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کا انجام بیان کیا گیا۔ شہر میں رہنے والوں کی طرح دیہاتی لوگ بھی جہاد کا حکم سن کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ پہلا گروہ ماننے والوں کا، دوسرا نہ ماننے والوں۔ پھر نہ ماننے والے بھی دو طرح کے لوگ تھے، کچھ تو وہ تھے جو مختلف جھوٹے عذر لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے تھے، ان لوگوں کو معذرون کہا گیا ہے، عذر کرنے والے ہیں۔ اور کچھ وہ تھے جو اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ چلو جھوٹے ہی صحیح چھٹی کی درخواست دیں یا عذر پیش کرتے، ان کو قائدون کہا گیا ہے، یہ بالکل بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، فرمایا کمزوروں
بیماروں اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، لا یجدون ما ينفقون حرج، کہ جو اپنے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، کیونکہ ہر حکم جو ہے وہ حالت کے مطابق ہی متوجہ ہوتا ہے، تو ان کی حالت ہی نہیں تھی اس حکم کو پورا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ناراض نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، مخلص مسلمان، حالات نہیں ہیں کسی عمل کو پورا کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ تو نیک لوگ، بس یہ ہے کہ ان کے پاس اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، نہیں جا سکے، کوئی گناہ نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 91 ہے۔ اس میں ان لوگوں کا عذر بالکل اللہ نے تسلیم کیا ہے کہ جو حقیقتاً معذور تھے، فرمایا کہ یہ شریعت تسلیم کرتی، کیونکہ شریعت جو ہے وہ حالات کے مطابق فطری مجبوریوں کو سامنے رکھ کر حکم دیتی۔ یہ لوگ جب اسباب ہی نہیں رکھتے جہاد کے تو ان کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، مثلا بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا جن کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ وہ تبوک میں جا سکتے ہیں، غزوہ تبوک کے اندر سامان سفر نہیں ان کے پاس یا سواری نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ یہ مخلص مسلمان ہوں اور دین کے خیر خواہ ہوں، بیچارے تڑپتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمان بھی بہت سارے کہ اب کی جو صورتحال ہے، یا جب بھی کبھی ایسی صورتحال ہو تو جو بیچارے نہیں کر سکتے، جن کے ہاتھ پاؤں بند ہیں، تو وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور دل کے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور روتے رہتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ انہیں سواری عطا کریں۔ آپ کہنے لگے، قُلْتَ، آپ نے تو کہا، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ایسا کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تولوا، وہ چلے گئے واپس، غریب آدمی تھے، مخلص صحابہ تھے، سواریاں یا اسباب نہیں تھے بیچاروں کے پاس۔ تولوا، تو وہ اس حال میں واپس گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو بہا رہی تھیں کہ اللہ یجد ما ينفقون، ہے ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اس غم کے اندر آنسو بہا رہی تھیں کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ آیت نمبر 92 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان مخلص مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو غزوہ تبوک میں کامل ایمان اور پورے اخلاص کے ساتھ شرکت تو کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس اسباب یا وسائل سفر کے جہاد کے نہیں تھے۔ تو یہ تقریباً 7 بڑے بڑے علماء صحابہ میں تھے، بڑے بڑے علماء، لیکن ان کے پاس اسباب نہیں تھے۔ تو یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سواری کی درخواست لے کر حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس انتظام نہیں تھا، تو یہ بیچارے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو ان میں حضرت علی بھی تھے، ان 7 میں۔ آپ دیکھ لیں کتنے بلند پایا علمی لوگ تھے یہ، اللہ اکبر۔ تو انہیں بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ ان کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو آپ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی۔ تو بعد میں ان میں سے 3 حضرات کے اخراجات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے لی، اور پھر 2 کی ذمہ داری حضرت عباس نے اور 2 کی ذمہ داری حضرت یامین بن عمر نے لے لی۔ تو اس طرح یہ لشکر میں شامل ہو گئے، لیکن پھر اسی غزوے میں حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے مدینہ میں خلیفہ بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت لوگ کیا کہیں گے کہ علی اتنا بہادر ہے کہ وہ تانے دیں گے مجھے سارے زندگی کہ اتنے اہم غزوے میں یہ عورتوں اور بچوں میں رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے موسیٰ طور پر گئے تھے تو پیچھے ہارون تھے،
تمہاری اور میری نسبت ہارون کی، جیسے وہ بھائی تھے آپس میں، ہم بھی چچا زاد بھائی، باقی اس سے ان کی خلافت یا کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو طور سے واپس آ گئے تھے، تو وہ ہارون کی نیابت جو عارضی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی، اور ویسے بھی وہ پہلے فوت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو خیر بہرحال یہ حضرات ویسے بھی حضرت عثمان غنی نے بہت دیا اس غزوہ کے اندر، نبی علیہ السلام نے ان کی بہت تعریف کی اور اتنا مال متا دیا کہ آپ اس کو یوں اپنے ہاتھوں سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس عمل کے بعد عثمان کو کوئی چیز کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی کوئی اس کے ایمان کو متاثر نہیں کر سکے گی چیز۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے تھے بار بار کہ عثمان جنت میں ہے، عثمان اس خدمت کی وجہ سے جنت میں۔ حضرت عثمان غنی کی اس طرح کی رفاعی خدمات مسلمانوں کے لیے بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہر موقع پر وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، فرمایا الزام تو ان لوگوں پر آتا ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اسی بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ جانتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی مردانگی کو جو ہے وہ پست کیا ہے تاکہ انہیں کچھ شرم ہے، توبہ کر لیں اور منافقت سے باز آ کر مخلص مسلمان بن لیں۔ فرمایا تم تو عورتوں کے ساتھ ہو، بار بار یہ کہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے 94 نمبر آیت میں یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزوہ تبوک میں کہ جب واپس جاؤ گے مدینہ تو یہ منافق آئیں گے، اپنے اپنے عذر بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آئے عذر بیان کیے انہوں نے، تو آپ سنتے گئے، بس ٹھیک ہے، یہ اٹھتے گئے، آپ سنتے گئے، وہ اٹھتے گئے۔ لیکن 3 مخلص مسلمان ایسے تھے کہ جن سے نبی علیہ السلام نے باز پرس کیے، ان کو تنبیہ کیے، اور انہوں نے منافقوں نے جھوٹے بہانے تراش کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ ان مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے بات سچی کرنی۔ تو انہوں نے کہا حضرت سچ یہی ہے کہ ہم آج کل کرتے کرتے نہیں آ سکتے، ہم مال کی محبت میں اور کھجوروں کی محبت میں یہاں رہ گئے۔ تو آپ ناراض ہوئے اس سے کہ تم تو مخلص تھے اور پھر تم بھی نہیں آئے، تو دکھ ہوا آپ کو۔ تو ان کا واقعہ بھی آ رہا ہے۔ پھر 50 دن ان لوگوں کے ساتھ سوشل بیکارڈ ہوا۔ نبی علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے کہ ان کی بیویوں کو کہا کہ ان سے نہیں بولنا، بہت ناراض ہوئے آپ۔ اللہ اکبر۔ سبق دینا مقصود تھا، اوروں کو تنبیہ مقصود تھی ان کے ذریعے سے پوری امت کو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر 50 دن کے بعد شاہ روم کو جب پتہ چلا، اس کو پتہ چلا کہ جو لوگ میرے خلاف لڑنے نہیں آئے تھے تو ان سے ان کے پیغمبر ناراض ہیں، تو اس نے ان کو ترغیبی خط لکھے کہ تم آؤ، تمہیں یہ منصب ملے گا، یہ مال و متاع ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ جب وہ خط ان لوگوں کے پاس پہنچا اور اس کا قاصد پہنچا جس میں لالچ تھی، منصب کا، مال کا، متاع کا وہ لالچ دیا گیا تھا، تو یہ لوگ بہت روئے۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہماری اب بس ہو گئی ہے۔ مدینہ کی زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، صحابہ نہیں بولے ہم نے برداشت کیا، ہمارے بھائی نہیں بولے ہم نے برداشت کیا، ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں بولے ہم نے برداشت کیا، بیویاں نہیں بولی ہم نے برداشت کیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے
کہ اب تو ہمارے ایمان میں کافر لالچ کرنے لگے، سب کچھ ہم سے ختم ہو گیا، لیکن اب تو ایمان کے جو ہے کافر ہمارے ایمان میں اتنا کمزور سمجھنے لگے ہیں کہ وہ لالچ کرنے لگے، ورنہ ایمان میں جس کو مضبوط کوئی سمجھتا ہے اس کی طرف کون لالچ کر سکتا؟ تو وہ ایمان خریدنا چاہتے ہیں ہمارا۔ بہت روئے یہ لوگ، جب بہت روئے اللہ کی رحمت کو ترس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا جی؟ توبہ کا اعلان۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو توبہ کی خوشخبری دی۔ تو بہرحال یہ سچے لوگ تھے۔ تو یہ سب کے بارے میں آ رہا ہے جس جس طرح سے لوگوں نے بہانے بنائے ہیں، اور تقریباً آخر تک یہی مضمون آتا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، فرمایا عذر کرنے کے لیے آپ کی طرف آئیں گے، جب آپ لوٹ کر ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تو آپ فرما دیجئے بہانے مت بناؤ، عذر مت گھڑو، ہم تمہاری بات پر کسی صورت اعتبار نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں وہیں آگاہ کر دیا، سارا کچھ اللہ نے بتا، کچھ بھی نہیں اللہ پاک نے مخفی رکھا منافقوں کا حال۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کا پیغمبر تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ پھر دیکھو چلو جو ہوا سو ہوا، آئندہ تم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہو، مخلص ہوتے ہو نہیں ہوتے؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کچھ کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ ہوا جب آپ مدینہ میں آئے تو وہ طرح طرح کے عذر کرتے رہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل ہے، جو قرآن نے کہا وہ ہوا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، فرمایا ان قریب قسمیں اٹھائیں گے وہ اللہ کی تمہارے سامنے، اذن قلبتم، جب فرمایا تم ان کے پاس پلٹ کر جاؤ گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے اعراض کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض ہی کر لیں، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یعنی ان کو اب کیا قریب کرنا ہے، آپ ان سے اعراض ہی کر لیں، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، کیونکہ یہ گندے لوگ ہیں، یہ بالکل ان کی فکر ناپاک ہے، ان کا عمل جو ہے وہ ان کے قول کے مطابق نہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ قسمیں کھا کر صفائیاں دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہ انسان، یہ منافق لوگ جو ہیں یہ گندگی کا ڈھیر ہیں، تو گندگی کے ڈھیر سے دور رہنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے ان کو جاؤ۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں اس لیے کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ لوگ راضی ہو بھی گئے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، محلے دار ہیں، اکٹھے رہنا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتے، اللہ نہیں راضی ہوتے۔ آپ مسلمان اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں، اے نبی علیہ السلام، کہ چلو بھائی یہ شہردار ہیں، ہمارے علاقے والے ہیں، تو ان سے رعایت کر لیں، اللہ نہیں کریں گے۔ آگے آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، الاعراب اشد کفرا، تو منافق جو ہے یہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں، یہ اللہ نے واضح کیا۔ مسلمان ان کو شامل کر بھی لیں تب بھی وہ شامل نہیں، مسلمان کر بھی لیتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب جو ہے یہ دیہاتی لوگوں کو کہتے ہیں، فرمایا دیہاتی لوگ کفر اور نفاق کے حوالے سے بہت سخت ہیں، وہ اجدر، اور وہ اسی لائق ہیں، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر جو اصول اور حدود نازل کیے ہیں وہ انہیں نہ سیکھیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں
یہ دیہاتی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں دیہات میں رہنے کی وجہ سے عام طور پر لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے بہت کم واقف ہوتے تھے، تو ان کو صحابہ کرام کے ساتھ ہم نشینی کا موقع نہیں ملتا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے مویشی کو چرانے میں مصروف رہتے تھے، تو پھر مویشیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے مزاج میں کرختگی اور اکڑ پن جو ہے یہ غالب تھا، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے اپنے جاہلانہ نظریات اور خیالات میں اتنے پکے تھے کہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ اپنے کفر اور نفاق میں عام لوگوں سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے دلوں کو موم کی طرح کرنا بہت مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی بھی ایسے ہے کہ دیہاتوں میں دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیہاتی لوگوں کی دو بڑی قسمیں بیان کی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں میں۔ لیکن کسی دیہات میں تعلیم تعلم کا انتظام ہو تو وہ تو ایسا نہیں ہے، یا کوئی دیہاتی ایسا ہو جو ایمان پر استقامت پر قائم ہے، تو وہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین سے دور تھے اور اللہ کے حدود اور اصول کو نہیں سمجھتے تھے، نہ سمجھنا چاہتے تھے، تو جہاد سے دور رہتے تھے، یہ ان کی بات۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، وہ کوئی بھی ہو، وہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کی بھی مذمت ہوئی، جو دیہات میں رہنے والے ان کی بھی مذمت ہوئی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا باقی انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسے ہی وہ سوچ اپناتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بعض دیہاتی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، وہ کہتے دین پہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تم پر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر بری گردش زمانہ ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 98۔ اس آیت مبارکہ میں ان دیہاتی لوگوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں پر مختلف طرح کے حادثات اور مصائب کے گویا آنے کا انتظار کرتے، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تو ان کی گویا جان جاتی، اسے تو تاوان اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ خیر کی بجائے شر کے منتظر رہتے ہیں، فطرت کے اصولوں کے مطابق وہ خود ہی پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں علم و حکمت سے آراستہ ہو کر اپنے اس ذہنی سختی کو دور کرنا چاہیے۔ تو دیہاتوں میں بھی تعلیم تعلم کا انتظام پھر صحابہ کرام نے کیا، نبی علیہ السلام نے کیا، تو وہ پھر ٹھیک ہو گئے لوگ، اور کرنا چاہیے۔ تو دیہاتوں میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض دیہاتی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، ایسے بھی تھے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور فرمایا کہ وہ بنا لیتے ہیں اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ ایسے بھی دیہاتی ہیں جو اپنے مال مویشی، اپنی جائیدادیں اور اپنے متاع خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ فرمایا عند اللہ وصلوات الرسول، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں، تو وہ خرچ بھی کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ میں ثواب تو ملے گا خرچ کرنے کا، لیکن فرمایا یہ جو ہیں پسماندہ خطے علاقے، ان میں خرچ کرنے سے ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا اور نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی ملیں۔ فرمایا الا انہا قربۃ لہم، سبحان اللہ، سنو جس نیت سے انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کو مل گئی، جس نیت سے انہوں نے اللہ کے قرب کے لیے کیا ہے، تو سنو آگاہ رہو، انہا قربۃ لہم، ان کے لیے قرب کا یقینی ذریعہ یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، قرب بھی ملے گا اور ان قریب یہ اللہ کی رحمت میں بھی داخل ہوں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ بہرحال
انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا اور پھر ایمان کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے نام پر جہاد کے لیے اور دین کی سربلندی سرفرازی کے لیے اللہ کے نام پر خرچ کیا، اور اس کو اللہ کے قرب کا اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا ذریعہ جانا، تو فرمایا اللہ نے ان کو قرب بھی دے دیا اور نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی مل گئیں، اور یہ علم و فضل میں اور لوگوں سے فائق بھی ہو گئے اور اللہ کی رحمت میں داخل بھی ہو گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آیت نمبر 100۔ اور سبقت لے جانے والے وہ لوگ جو مہاجرین اولین میں سے ہیں، والانصار اور انصار میں سے ہیں، نصرت کرنے والے، انصار نصرت کرنے والے، والذین تبعوہم باحسان اور وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں مہاجرین انصار کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 100۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان مہاجرین و انصار کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے میں سبقت کی، پہل کی، اور پھر آگے بڑھ کر اسلام کا ہار اپنے گلوں کی زینت بنایا، تو اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں دی، گھر بار چھوڑے، اللہ کاروبار چھوڑے، وطن چھوڑے، اور فرمایا کہ پھر ان لوگوں کی اللہ نے تعریف کی جنہوں نے ان کی مدد کی، نصرت کی، اور وہ لوگ بھی کہ جو مہاجرین و انصار کی نیکی کے ساتھ اتباع کریں، یعنی جو مہاجرین انصار کے بعد اسلام لانے والے ہیں، فتح مکہ والے، فتح مکہ کے بعد تبوک کے سفر میں، یہ سارے بعد میں نبی علیہ السلام کے وصال تک لوگ آتے رہے، دین میں فوج در فوج داخل ہوتے رہے، تو یہ سب جو ہے والذین اتبعوہم بإحسان ہے، اور ان کے بعد بھی پوری امت یہ صحابہ کرام کی، مہاجرین انصار کی کیا ہے، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اتباع کرنے والی۔ تو جو بھی ایسا ہوگا اس کے لیے کیا ہے، فرمایا اللہ کی رضا مندی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ ان کے سامنے نہریں چلتی ہیں، جنت کی نہریں، فرمایا یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، کامیابی صحابہ کے نقش پاک کی اتباع میں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد کے کچھ دیہاتی لوگ منافق بھی ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ والے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے نا اب بالکل کھول دی، اس سے پہلے پس پردہ تھی، ان کے انداز سے تو سمجھ آتا تھا، لیکن ان کے مسلسل مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کی وجہ سے اب مسلمانوں کو مزید نقصان ہو رہا تھا۔ کھول دی باتیں اللہ نے تاکہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اسلام کو نقصان نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جیسے کیسے برداشت فرما رہے تھے، اب تو پھر نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت بھی قریب آ گیا تھا، اور پھر مسلمان جو ہے ان کی منافقتوں کا مقابلہ شاید نہ کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ کے ساتھ وحی کا ربط تھا، بتلا دیا جاتا تھا تو آپ اس کے مطابق پالیسی بنا لیتے تھے، اور ان منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے آپ بچ جاتے تھے، لیکن خلفاء کے لیے ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے انہیں پتہ چلے کہ یہ منافق ہے۔ تو پھر اگر یہ آیات نازل نہ ہوتی اس موقع پر، تبوک کے موقع پر اور اس کے بعد، تو منافق تو مسلمانوں کی جماعت کا ویسے حصہ رہتے، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو کیسے ملتی یہ کامیابی؟ ممکن ہی نہیں تھا، یہ اسلام کی جڑوں میں بیٹھ جاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے
جب انہیں کہا گیا کہ مختلف محاذ نہ کھولیں آپ، انہوں نے کہا سارے گھر بیٹھو، میں تنہا ہر محاذ میں لڑوں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایون کا سدین وانا حیون، کہ دین میں معمولی کمی ہو جائے، کمی، تو میں زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں۔ بس اس سے پھر صحابہ کے جذبے میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، تو پھر سب کا کلا کما گیا۔ مردوا علی النفاق، یہ ایک خوبصورت ترتیب تھی۔ فرمایا بعض اہل مدینہ بھی منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، جنہیں آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں ضرور ڈبل عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، جس قسم کے لوگ موجود تھے ان سب کی اللہ نے وضاحت کر دی تاکہ ہر ایک سے اسی طریقے سے گویا کہ پیش آیا جائے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک عمل کیے اور کچھ برے عمل کیے، کچھ نیک عمل کیے اور کچھ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے اعمال مکس ہیں، نیک اعمال بھی ہیں اور گناہ والے بھی، لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر انسانی کمزوری سے اور نفسانی تقاضے یا خواہش سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں، کیونکہ اللہ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے، کیونکہ یہ منافق نہیں ہوتے، بشری کمزوری سے ان سے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی شان رحمت جو ہے وہ بہرحال وافر ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کر لیں تاکہ آپ ان کو اس زکوٰۃ کے یا صدقہ کے یا خیرات کے مال سے پاک اور بابرکت کر دیں، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 103۔ اس آیت مبارکہ کے عمومی الفاظ کو بعض مفسرین نے غزوہ تبوک سے جوڑا ہے کہ جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو پھر آپ ان کا پیش کیا ہوا صدقہ قبول کر کے مستحقین کے اندر تقسیم کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ بعض لوگوں نے صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ لیا ہے، لیکن بہرحال آیت میں صدقہ کا لفظ ہے، زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی خیرات بھی، سخاوت بھی، نفری صدقات بھی۔ تو فرمایا آپ ان سے وصول فرما لیں، اس طرح توبہ کی برکت سے اور صدقہ و خیرات کی برکت سے انہیں مکمل طہارت نصیب ہو جائے گی، تزکیہ نفس ہوگا، دل ان کا پاک ہو جائے گا، خیرات سے، سخاوت سے دل پاک ہوتا ہے۔ پھر ان کے حق میں آپ دعا بھی فرمائیں تو یہ دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا۔ بہرحال روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص بھی صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے حق میں دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت یہ میرے والد ابن ابی اوفا نے فقراء مساکین کے لیے مال بھیجا ہے، مجھے ارشاد فرمائے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے ابا کہتے ہیں دعا بھی فرماتے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام کی دعائیں ملتی ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نبی علیہ السلام کی دعائیں ملتی ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بالخصوص جو اصحاب صفہ پہ خرچ کرتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس جو آتا تھا آپ اصحاب صفہ کو دیتے عموماً، الا یہ کہ کوئی مروزی حالات ہوں تو کوئی اور مصرف آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ اصحاب صفہ ہی مد نظر ہوتے تھے۔ وہ ابن سبیل بھی تھے، فی سبیل اللہ بھی تھے، عموماً ان میں فقراء اور مساکین بھی تھے، انہی میں عاملین بھی تھے، اور تو اکثر انہی کو آپ عطا فرماتے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا بھی فرما دیں، مال پیش کیا، آپ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی آل پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ملتی ہیں جو سخاوت کرتا ہے دین کے لیے، ایک بات۔ دوسرا، جو نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی خدمت کرتا ہے اس کو بھی نبی علیہ السلام کی دعائیں ملتی ہیں۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعا وحفظ وادہ، فرمایا اللہ خوش خرم رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ آباد و شاداب رکھے اس شخص کو جو میری حدیثوں کو سنتا سناتا ہے، آگے پڑھتا پڑھاتا ہے۔ جو شغف حدیث رکھتا ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام نے شادابی کی دعا فرمائی ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام کی توجہات مل جائیں، اس کے حق میں اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے، اور دعائیں مل جائیں۔ الم یعلم ان اللہ، والدین کی دعائیں مل جائیں تو یہ باعث غنیمت ہے، انسان کے لیے یہ گراں قدر اور قیمتی چیز ہے، لیکن خود نبی علیہ السلام کی دعائیں مل جائے تو وہ کتنی زیادہ قیمتی۔ الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات کو وصول کرتا ہے۔ حالانکہ وصول تو فقراء مساکین کرتے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، فقیر کا مرتبہ بھی بلند کر دیا، دینے والے کا مقام بھی بلند کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ تم عمل کرتے رہو، ان قریب اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور بہت جلد تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس اللہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا غزوہ تبوک سے جو رہ گئے، توبہ کرنے کے بعد کا ان کو لاہ عمل دیا گیا کہ اب جب تم توبہ کر چکے ہو تو اب اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ عمل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تمہارے اعمال کے ذریعے تمہاری توبہ کو جانچا اور پرکھا جائے گا کہ اب تم کیسے کر، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اسی کو، یعنی تمہارے توبہ کے بعد کے کردار کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کی تو ضرورت ہے ہمیں، لیکن کس چیز سے توبہ کی ضرورت ہے؟ بھائی دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی نہ دینے کی جو غلطی ہے اس سے توبہ کی ہمیں ضرورت ہے، اس سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں کہ جن کا معاملہ حکم الہی کے انتظار میں التوا کا شکار ہے۔ اب اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت۔ آیت نمبر 106۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ بھی مخلص تھے، انہیں سفر تبوک میں شرکت سے رکنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔
صرف سستی اور شیطانی وساوس یا مال کی محبت کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ خیر، ان لوگوں نے نہ تو جھوٹے بہانے بنائے اور نہ ہی خود اپنے آپ کو کوئی سزا دی، جیسا کہ بعض حضرات نے اپنے آپ کو سزا دی، مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ خیر، بہرحال یہ آگے واقع آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اصل حقیقت بیان کی۔ یہ تین لوگ تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور حضرت کعب بن مالک۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ابھی ان کے معاملے میں انتظار کرو، اللہ تعالیٰ خود ان کا فیصلہ کرے گا کہ انہیں سزا دینی ہے یا معاف کرنے۔ مناسب تنبیہ کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ 50 دن کا سوشل بیکاٹ ہوا ان کے ساتھ، مقاطع ہوا ہے، لیکن پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ تو تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، بہت مشکل تھی ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی بیویاں وہ اپنے والدین کے گھروں کو بھیج دی گئی، وہ نہیں بات کرتی تھی۔ عجیب بات، بچے نہیں بات کرتے، بہن بھائی بات نہیں کرتے تھے، والدین بات نہیں کرتے تھے، رشتہ دار، پورا مدینہ، نبی علیہ السلام، کتنا مشکل تھا ان کے لیے۔ تو فرمایا یہ اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ تو یہ ساری بات اللہ کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا، آگے ان کی پھر تفصیل آ رہی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، آیت نمبر 107۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے، ضرر سے، ضرر کا معنی نقصان، اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے، وہ کفرن اور کفر کرنے، وہ تفریقم بین المومنین اور مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلانے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، وہ ارصادن لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھات لگانے کے لیے فرمایا مسجد بنائی۔ اللہ اکبر، مسجدن۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے، کفر کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اس شخص کا ٹھکانہ بنانے کے لیے مسجد بنائی جو اس سے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا، فرمایا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت نمبر 107۔ اس آیت مبارکہ میں مسجد ضرار اور اس کی تعمیر کے پس پردہ جو مخفی ان کے ارادے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا ہے۔ مسجد ضرار کی تعمیر کا اصل محرک وہ قبیلہ خزرج کا ایک شخص ابو عامر الراہب تھا۔ ابو عامر الراہب، یہ اپنی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے الراہب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ باتیں سمجھنے والی، مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں، تنظیموں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بڑی نیک جماعت ہے، یہ بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، لیکن اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اسلام کے اہم دینی فریضوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے بھی بعض اوقات۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسجد ضرار اور اس کی تعمیر کے پس پردہ پوشیدہ عزائم اور ان منافقین کے جو ارادے تھے اس کو بے نقاب کیا گیا۔ اس کا بانی یا محرک قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا، وہ عامر الراہب۔ یہ اپنی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے الراہب کے نام سے مشہور تھا۔ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ آپ سب کو دیتے تھے۔ تو اس نے بہت غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم میں سے جو شخص جھوٹا ہو
اللہ اسے اپنے وطن سے دور تنہائی اور بے بسی کی موت سے دوچار کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو غزوہ بدر تک تو یہ شخص مدینہ میں رہا، لیکن بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح دیکھ کر اسلام دشمنی اور حسد میں آ کر یہ مکہ مکرمہ چلا گیا۔ مدینہ کا تھا یہ، اصل میں تھا ہی مدینہ کا، لیکن مکہ چلا گیا۔ وہاں اس نے مشرکین کو گویا کہ انتقام لینے کے لیے بھڑکایا، بدر کا انتقام لینے کے لیے۔ بالآخر انہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اس نے آمادہ کر لی، تو جس کے نتیجے میں غزوہ احد بپا ہوا اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے، بہت سے زخمی، خود نبی علیہ السلام بھی شدید زخمی ہو گئے۔ تو بہرحال اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کی دشمنی ہمیشہ بڑھتی رہی، حتیٰ کہ غزوہ حنین کے بعد یہ ملک شام چلا گیا۔ وہاں قیصر روم کے دربار تک اس نے رسائی حاصل کی اور اسے کہا کہ پورا عرب جو ہے وہ تو ان کے زیر نگین آ گیا، تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اب تو تیری باری آنے والی۔ تو قیصر روم کو، اب ظاہر ہے کہ روم تو اس زمانے میں سپر پاور تھی، مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر یہ آمادہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں جب یہ قیصر روم کے پاس تھا تو اس نے ایک خط کے ذریعے مدینہ منورہ کے بڑے بڑے منافقوں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کرو مدینہ میں، جہاں ہم بیٹھ کر مشورے کریں گے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے زور اور غلبے کے آگے بند باندھیں گے۔ تو خیر بہرحال وہاں تم میرے خطوط آئیں گے اور میں کسی وقت اگر مدینہ منورہ میں آؤں تو ایک مناسب ٹھکانہ موجود ہوگا۔ تو گویا کہ مسجد کے نام پر ایک علیحدہ مرکز قائم کرنے کی سازش تیار کی۔ چنانچہ انہوں نے مسجد قباء کے قریب زمین کا ایک ٹکڑا منتخب کیا اور وہاں مسجد کے نام پر تعمیر شروع کر دی۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ اس کا افتتاح کر دیں اور 2 رکعت نماز پڑھ دیں۔ یہ بھی ان کی ایک مکاری تھی کہ اس طرح سے نبی علیہ السلام جب خود ہی سب کچھ کر دیں گے تو سارے مسلمان یہی سمجھیں گے یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، لیکن اندر خانہ ہمارا اپنا کیا ہوگا، قبضہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام تبوک کی تیاری فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو ابھی تبوک میں جا رہے ہیں، واپسی میں دیکھیں گے۔ ان کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ آپ اپنے خچر پر سوار تھے، یافور اس کا نام تھا، تبوک کی طرف آپ جا رہے تھے، تو یہ لوگ آگے آ گئے، چاپلوسیاں کرنے لگے، خوشامدیں کرنے لگے، جی آپ آ جائیں جی، یہ کریں جی وہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کا رخ موڑا مسجد زرار کی طرف، وہ بیٹھ گیا، یافور بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے تبوک کی جانب رخ موڑا، وہ چل پڑا۔ پھر آپ نے 3-4 مرتبہ جب ایسا ہوا تو آپ نے ان منافقین سے فرمایا ابا یافور، یہ میری سواری یافور جو انکار کرتی ہے اس طرف جانے کو، اس میں کوئی مسئلہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت پھر یہ آیات آ گئی۔ تو چونکہ اس نے کیا سازش کی تھی کہ میں تمہیں خط لکھوں گا اور وہ خط وہاں پڑھے جائیں گے مسجد زرار میں، اور ادھر سے شاہ روم حملہ کرے گا، ادھر سے اندر سے ہم سازش کریں گے مسجد میں بیٹھ کر، تو اس طرح مسلمانوں کا قلع کما ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی یہ سیاسی بصیرت ہے، نبی علیہ السلام کی یہ سیاسی بصیرت ہے کہ آپ نے ان کے جاسوسی کے مرکز کو عملی جنگ سے پہلے ختم کیا۔ جاسوسی کا جو مرکز تھا شاہ روم کے تعاون سے وہ ظاہر بنایا جا رہا تھا،
تو وہ پہلے ختم کیا، وہ جب ختم ہو گیا تو پھر آپ سفر پہ تشریف لے گئے، تو یہ یکسوئی حاصل ہو گئی آپ کو اس طرح کی منافقانہ چالوں سے۔ تو خیر بہرحال اس وقت پھر اللہ کا حکم آیا کہ اس مسجد کو گرا دو۔ زرار کا معنی نقصان ہے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تبوک بعد میں جائیں گے، اسے جا کر منہدم کرو۔ تو بعض مسجدیں افتتاح کے قابل نہیں ہوتی، منہدم کرنے کے قابل ہوتی، کیونکہ ان میں دین کا کام ہی نہیں ہوتا۔ دین کا کام کیا ہے؟ وہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ تو وہ صحابہ کرام گئے، انہوں نے منہدم کر دیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے خلاف جو سازشیں کرنے کے لیے ایک مرکز انہوں نے بنایا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں، زرار میں، آپ کو جانے سے منع کیا، نماز پڑھنے سے منع کیا۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی مسجد قباء جائیں۔ زرار نہ جائیں، قباء جائیں، قباء جانے کا حکم دیا آپ کو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس لیے کہ قباء میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، ظاہری باطنی بالکل مخلص۔ فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے آپ، تشریف لے جاتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ، منافقین کی بنائی ہوئی مسجد قابل تعریف نہیں سمجھی اللہ نے، اور مخلص مسلمان مومنوں کی بنائی ہوئی مسجد قابل تعریف بھی سمجھی، اس میں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، اور ان بنانے والوں کو پاکیزہ بھی کہا، کیونکہ ان کے دل صاف تھے۔ تو مسجد بنانے والے پاکیزہ لوگ ہونے چاہیے، صحابہ کی صفات کے حامل لوگ ہونے چاہیے۔ یہ کچھ چدراہٹ کے لیے یا اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام پھر تشریف لے جاتے، یہ ان کی اخلاص اور للہیت۔ تو جب یہ آیت آئی کہ قباء والے بڑے طہارت پسند لوگ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے قباء کے صحابہ سے پوچھا، انصار تھے یہ حضرات، کہ اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ بڑے پاکیزہ لوگ ہو، تو تم کیسے پاکیزگی حاصل کرتے ہو، ذرا بتاؤ ہمیں، کیونکہ اللہ تمہاری پاکیزگی کو بیان فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم پاکیزگی کا واقعی بہت خیال کرتے ہیں، شروع سے ہی ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام ہے، حتیٰ کہ ہم اگر استنجا بھی کریں تو پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ نظافت ہے، اور ہر چیز میں ہم کپڑے میں، بدن میں، جگہ میں صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی۔ اللہ فرماتے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بھلا وہ شخص جس نے مسجد کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فنہار بہ فی نار جہنم، یا وہ شخص جو اپنی عمارت کی بنیاد ایک ایسی گڑھے اور کھائی کے کنارے پر رکھے جو گرنے والا ہے، پھر وہ اسے گڑھا لے کر جہنم میں گر پڑے، کھائی گر پڑے، تو کون بہتر ہے؟ تقوی والا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد یہ شاعر اللہ میں ہے، اس کا مخلص معمار وہ جنت میں جائے گا، اور اس کا منافق معمار وہ جہنم میں جائے گا۔ غلط مقاصد کے لیے مسجد تو بنا لی، لیکن عقیدہ ہی صحیح نہیں، ایمان ہی صحیح نہیں ہے، نظریہ ہی صحیح نہیں ہے، اور دین دشمنی کے لیے وہ بنائی ہے، اور دین کی جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے کسی غیر مسلم کو مسجد کا نام استعمال کر کے اہل اسلام کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اپنی مسجد کو عبادت خانے کا نام
یا اس طرح سے مسجد کا نام دے دیتے عبادت خانہ کو، یہ جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ دین دشمنی میں مساجد کو، مراکز کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ مطلب اب دیکھیں نا، جتنی مسجدیں اس وقت ہیں یا دینی مراکز ہیں وہ سب دین کا کام نہیں کر رہے۔ یہ ابو عامر الراہب کے طرز پہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو دین کے اندر جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے؟ قیصر روم سے، قیصر روم سے ہوتی ہے۔ تو لا یزال بنیانہم اللہ، ہر زمانے کا اپنا قیصر ہے، ہر زمانے کا اپنا قیصر روم ہے، اور ہر زمانے کے ابو عامر راہب اپنے اپنے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، بھئی جو بندہ اللہ کی حدود کے خلاف بات کرے، جو بندہ اسلامی شاعر کے خلاف بات کرے، جو بندہ تقدیس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے مذہبی لبادے میں، وہ کیسے اسلام کا خیر خواہ ہو سکتا؟ اور اس کے پاس اسباب و وسائل کی بہتات ہو، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اسلام کی جڑوں میں بیٹھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جن لوگوں نے وہ عمارت بنائی، ان کی وہ عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو مسجد زرار کی جنہوں نے تعمیر کی، وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، جب تک ان پر موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں کہ ہائے، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ عمارت بنائی تھی اس میں ہم ناکام ہو گئے، ہمارا راز فاش کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ خیر، یہ مسجد زرار والوں کی مذمت ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ صحابہ کی تعریف۔ منافق ایسے تھے اور صحابہ کیسے تھے؟ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان کے لیے فرمایا جنت ہے۔ اب اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کو اس کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پھر قتل کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، تو جو بھی اللہ کے راستے میں آئے گا، شہادت پائے گا یا غازی ہوگا، جنت اس کو ملے گی، یہ وعدہ اللہ نے کہاں کیا ہے؟ فرمایا تورات، انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا سچا یا پاسداری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فرمایا پس تم اس تجارت پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے سے، وہ جان بھی مال بھی یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کو دے کر گویا کہ اس کے عوض ہمیشہ کی جنت، یہ کتنا بڑا مطلب یہ نفع کا سودا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، یہی صحابہ کرام کی صفات ہیں۔ فرمایا التائبون العابدون، سبحان اللہ، یہ توبہ کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، بظاہر کسی کی عبادت سے متاثر نہ ہو جائے، یہ دیکھا جائے کہ اس کی اس عبادت سے یا اس کے قول سے، اس کے طرز عمل سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، منافق ہے، بے ایمان ہے، شیطان ہے۔ اگر نفع ہو رہا ہے تو وہ مخلص ہے۔ فرمایا توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے تو صحابہ کرام، وہ ابو عامر راہب تو نہیں ہے، لوگ متاثر تھے اس کی عبادت سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ فرمایا یہ صحابہ ہیں الحامدون، یہ شکر کرنے والے ہیں، 9 صفات ان کی بیان کی ہیں۔ الصائحون، روزہ رکھنے والے ہیں، پر رمضان میں تو روزہ فرض ہے، یہ تو اور بھی نوافل روزے رکھتے تھے جو نبی علیہ السلام رکھتے تھے۔ الراکعون، یہ رکوع کرنے والے ہیں، مطلب ان کے ہر عمل پر اللہ نے قبولیت کی مہر ثبت فرمائی ہے۔ ایسا کون ہے کہ ادھر سے وہ عمل کرے، ادھر سے اللہ پاک اس کو قبولیت کی سند دے؟ یہ صرف صحابہ کرام ہے، بس یہ صرف جن کے اعمال اور ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جب ایک چیز قبول ہو چکی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عدم قبولیت کا حکم نہیں لگاتے۔ فرمایا یہ نزول قرآن کے زمانے میں
ان آیات کا جو مصداق ہیں وہ تو صحابہ کرام، شکر کرنے والے، حامدون حمد، واہ، السائحون روزہ رکھنے والے یا جہادوں میں جانے والے، دونوں معنی اس کے، رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف والناہون المنکر بھلائی کا حکم دینے والے، یعنی اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظ اسلامی سیاست کے بغیر اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی، اور اسلامی ریاست کے بغیر جو شرعی حدود ہیں وہ نہ نافذ ہوتے نہ ان کا تحفظ ہوتا ہے، اور نہ شاعر مقدسہ کی کیا ہوتی ہے تعظیم ہو سکتی ہے، اور نہ ان کا احترام کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین آپ ان کو خوشخبری دے دیں۔ تو مہاجرین و انصار، اللہ اکبر، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، فرمایا نبی علیہ السلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں ان کے لیے جو مشرک ہیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ بھلے وہ رشتہ داری کیوں نہ۔ بھائی تعلق جو ہے کسی بھی انسان کے ساتھ وہ دینی رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، دنیاوی رشتے کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ دعا کا اور مغفرت کا تعلق، فرمایا خواہ وہ قریب رشتہ داری کیوں نہ، بعد اس کے وعدے ہو چکا کہ وہ اہل جہنم میں سے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا پھرے، ہدایت کی دعا مانگے، مغفرت کی نہ مانگے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، باقی کوئی سوال کر سکتا ہے جی ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا سورہ مریم میں اپنے ابا سے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، تو پھر انہوں نے کیوں کی اور ہمیں کیوں منع کیا؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا ان سے کہا تھا میں مغفرت کی دعا کروں گا، اس وقت ان کو منع نہیں کیا گیا تھا، اور ایک وہ وعدہ کر چکے تھے، جب ان کا وعدہ پورا ہو گیا تھا تو پھر اللہ نے منع بھی کر دیا، پھر اس منع کے بعد انہوں نے بھی نہیں کی۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے مغفرت طلب کرنا تو محض ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کر رکھا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، پھر جب ان کو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ میرا والد دشمن ہے کس کا؟ اللہ کا، تبرأ من، تو وہ اس سے بری ہو گئے، پھر کوئی دعا شوا نہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑی آہوزاری کرنے والے اور بڑے حلیم متبع بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، 115۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے۔ تو جب ہدایت مل گئی صحابہ کو، وہ ایمان کیسے ہوئے، مرتد کیسے ہوئے؟ اللہ کہہ رہے میں نہیں کرتا ہوں۔ حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چیز واضح کر دے جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم۔ البتہ تحقیق اللہ نے نبی علیہ السلام پر اور ان مہاجرین و انصار پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائی جو مشکل کی گھڑی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو اللہ کی بڑی رحمتیں ملی۔ حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جائیں، لیکن پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان پر بہت ہی شفیق اور نہایت ہی مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہے کہ ثابت قدمی کی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تو اللہ ان سے خوش ہو گیا۔
اللہ کی رافت، مہربانی، شفقت اور اس کی نصرت ہمیشہ غزوہ تبوک والوں کے شامل حال رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، 3 صحابہ کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی ہے جو کسی عذر کے بغیر غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن، تمام واقعہ جو ہے ان کا وہ میں عرض کر چکا ہوں، تو مزید اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اور ان 3 لوگوں پر بھی اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، جیسے نبی علیہ السلام اور تبوک کے شرکاء پر فرمائی، مہاجرین انصار پر جیسے فرمائی۔ فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئی باوجود اپنی وسعت کے ان پر، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان پر خود ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، یعنی اپنے آپ سے تنگ آ گئے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، کتنی مشکل حالات تھے لیکن خود کچھ نہیں کی کیونکہ حرام ہے، اللہ بچائے، اللہ حلال موت عطا فرمائے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، در اللہ کا ہی ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑا، مسجد آتے رہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور انہوں نے کی، روز کرتے تھے بیچارے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا یہ سچے لوگ تھے، ان کی معیت کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ما کان لأہل المدینۃ، ایت نمبر 120، فرمایا ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، نہیں ہے مناسب مدینہ والوں کے لیے اور نہ اس کے ارد گرد کے دیہات والوں کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی سرگرمیوں سے پیچھے رہیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ کہ پیغمبر کی جان سے زیادہ اپنی جان کو ترجیح دیں۔ نبی علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو پھر اور کسی کی جان کی کیا وقت ہو سکتی ہے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تکلیف اور بھوک پہنچے گی، یا وہ جو بھی ایسا قدم رکھیں گے کہ جس سے کافروں کو غصہ آئے گا، ولا ینالون من عدو نیلا، اور وہ دشمن سے جو بھی چیز حاصل کریں گے، الا کتب لہم، فرمایا ہم ان کو نیکی دیں گے، اس پر نیک عمل لکھا جائے گا۔ ان اللہ لا، جہاد میں یہی ہوتا ہے، بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کافروں کو بھی سختیاں پہنچتی ہیں ظاہر ہے، یا جو بھی دشمن سے مال غنیمت، ہر ایک پر نیکی، جہاد کے ہر قدم پہ نیکی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 120۔ تو اس آیت مبارکہ میں مدینہ اور اطراف کے آباد جو قبائل تھے ان میں رہنے والوں کو سمجھایا گیا کہ اللہ کے بندو، تم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام تو شدید گرمی اور بھوک کی حالت میں اللہ کے دین کی سربلندی اور تمہارے تحفظ کی خاطر جہاد کے سلسلے میں صحراؤں کے سفر منہ میں بھٹک رہے ہیں، اور تم جناب والا اپنے خوبصورت شاداب باغوں میں اور گھنے سائے میں میٹھے پانی میں کھجوریں کھا رہے ہو، مزے اڑا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ میں ایک ابو خیثمہ نامی صحابی تھے، وہ اپنے باغ میں تبوک کے موقع پر بیٹھے تھے، انہیں خیال آیا کہ ہو حضور تو کتنی تکلیفوں میں، اور میں یہاں اپنی بیویوں کے ساتھ باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھنڈی چھاؤں میں میٹھے پانی پی رہا ہوں۔ تو بہت تکلیف ہوئی انہیں دل سے، مجھے تو جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ فوراً سب کچھ چھوڑا، اور سب کچھ تھا ان کے پاس، محض سستی کی وجہ سے، اور اپنا سامان لیا اور گھوڑا لیا اور اللہ کے راستے میں چل پڑے، اور بہت دوڑایا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع کر دی کہ ان کی دل کی کیفیت یہ ہوئی،
تو میں نے ان کو اللہ نے فرمایا توفیق دی، اب یہ جہاد میں آ رہے. تو نبی علیہ السلام ان کی اس عمل سے بہت خوش ہوئے ہیں. تو جب آپ نے دور سے دھول دیکھی آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا خیال ہے ابو خیثمہ ہی ہوگا، اس کو ہمارے بغیر وہاں چین نہیں آیا اس لیے وہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ابو خیثمہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ دیکھو تم، یہ ان کے دل میں جو آیا وہ اللہ نے بیان کر دیا. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو بھی چھوٹی یا بڑی چیز فرمایا وہ نہیں خرچ کرتے ہیں. لا يقطعون واديا، اور وہ جو نئی وادی کو طے کرتے سفر کے ہر قدم پر، الا کتب لهم، مگر اللہ ان کے لیے اجر لکھتے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن کوچ کر جائیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اللہ اکبر. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلتی، طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئیں. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط کریں. اس آیت مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ جہاد تو ہر حال میں تو فرض نہیں ہوتا، البتہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نفیر عام کا اعلان کرے تو الگ بات، پھر جہاد فرض ہوتا ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو سب سے ادا ہو جاتی. فرمایا اب اگر جہاد کا اعلان ہو اور نبی علیہ السلام اس میں شرکت فرما رہے ہوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ السلام سے استفادے کا موقع ملتا ہے. وہ تو احکام سیکھ سکتے ہیں اور وہ واپس آ کر دوسروں کو منتقل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ ہوں اور خود مدینہ میں تشریف فرما ہوں اور صحابہ میں سے کسی جماعت کو روانہ کر دیں تو جو پیچھے صحابی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں. جب وہ واپس آئیں جہاد والے تو ان کو علم دیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ مسلسل جہاد میں رہتے ہیں ان کے پاس علم کم ہوتا ہے. اس لیے لڑاکے لوگوں کے پاس جو ہے فیصلے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. فیصلے کا اختیار علماء کے پاس ہونا چاہیے. فیصلے کا اختیار علماء کے پاس ہونا چاہیے. لڑاکے لوگ جب اپنے فیصلے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا ان کو پابند کیا کہ جب یہ مجاہدین واپس آئیں تو جو صحابہ علم حاصل کر چکے ہیں وہ ان کو پہلے علم دیں. علم ہوگا تو جہاد کریں گے نا، علم ہوگا تو نماز صحیح پڑھیں گے، علم ہوگا تو روزہ صحیح رکھیں گے. کسی عمل کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس لیے ہمارے یہاں جو یہ خرابیاں آ گئی ہیں جہاد کے نام پر، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں علماء نہیں ہیں یا علماء کی کمی ہے. تو حصول علم کے لیے نکلنا بھی ضروری ہے. تو فرمایا کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو دین کا فہم نصیب ہو. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے اہل ایمان اپنے قریب کے کافروں سے قتال کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ. 123. اس آیت مبارکہ میں 3 حکم ہیں. پہلا یہ کہ قریب کے علاقوں میں آباد کفار سے جہاد کرو، یہ فطرت کے مطابق. اگر قریب کے دشمن کو چھوڑ کر دور کے دشمن سے مقابلہ شروع کریں گے تو قریب کا دشمن زیادہ نقصان دے گا اور مسلسل دے گا. اس لیے پہلے اس سے نمٹ لو، اس کے دانت پنجے توڑو، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس عمل کے دائرے کو وسیع کرو. دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے معاملے میں نرم دلی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں، لڑاکے کافروں کے، ورنہ وہ اس کو کمزوری سمجھیں گے. تیسرا یہ ہے کہ دلوں میں یقین پیدا کرو کہ اللہ کی مدد نصرت وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ملتی اس کو ہے جو تقوی اختیار کرے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، 2 چلتے رہے گی صورت کے ختم ہونے سے. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، آیت نمبر 124، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس قدر اضافہ. کوئی صورت آتی، منافق کہتے کتنا اضافہ ہوا یہ تمہارے ایمان میں، یہ استہزاء کرتے تھے خبیث. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم ایمانا، تو وہ صورت ان کے ایمان کو تو بڑھا دیتی، کیونکہ وہ اس پہ ایمان لاتے، ایمان میں اضافہ ہوتا۔ وہم یستبشرون، اور وہ اس صورت کے نازل ہونے سے خوش ہوتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جب کوئی صورت آتی تو وہ انکار کرتے، ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا، کفر کی گندگی۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو وہ ان کی گندگی میں گندگی ہی اضافہ کرتی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کافر ہونے کی حالت میں وہ مر جاتے۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ 126 میں منافقین کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر سال وہ کسی نہ کسی بڑی آزمائش تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ گویا کہ سنورتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَ، یہ ہر شخص کی زندگی میں تھوڑی بہت اونچ نیچ آتی رہتی ہے، تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہ تمہیں کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ چل پڑتے ہیں۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ ان کے دلوں کو ایسے پھیر دیں گے جیسے وہ صورت کے سننے سے پھر جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، جب صورت آتی تو اس وقت اس کو پڑھنے سمجھنے کی بجائے چلے جاتے کہ چلو جی اب تو اللہ کیا کہاں گا، پتہ نہیں ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو کھسک جاتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ جو ہے نا بالکل آخر میں آتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے، یہ آتے ہی نہیں تھے، وہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اللہ اکبر، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آیا ہے، اس پر تمہیں جو تکلیف آتی ہے گراں گزرتی ہے۔ کتنا رحیم پیغمبر ہے، ماں باپ کی طرح شفیق پیغمبر ہے زیادہ، بلکہ حریص علیکم، فرمایا کہ وہ تمہاری بہتری کے لیے وہ بڑے شدت سے خواہش رکھنے والے ہیں۔ حریص کا معنی تمہاری بہتری کی انہیں بہت خواہش رہتی ہے کہ تمہیں مومنین پر وہ رؤوف بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، شفیق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیں میرا اللہ مجھے کافی۔ اتنی شفقت اخلاص کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو اپنے نقصان کرتے ہیں۔ لا الہ الا هو علیہ توکلت، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت نمبر 128۔ نبی علیہ السلام کی چند صفات بیان کی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کی صفات کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو یہاں بیان ہوئی وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تم میں سے، فرمایا ان کا حسب نسب تم سے علیحدہ اور جدا نہیں، تمہاری طرح ان کا تعلق بھی قریش سے۔ اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نفیس بنایا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں مسلمانوں کی تکلیف اور جو پریشانی ہے وہ بہت، یعنی ان کو اس سے بہت دل دکھتا ہے ان کا کہ کوئی مسلمان پریشان ہو تو نبی علیہ السلام کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا تو بعض اوقات ماں باپ بھی نہیں سوچتے انسان کے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ انہیں ہر وقت مسلمانوں کی بھلائی عزیز ہوتی۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ بہت شفیق ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ نہایت رحم دل اور مہربان، بلکہ رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، تو یہ دو آخری صفتیں اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمائی اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی، جس سے نبی علیہ السلام کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، اور اسی طرح آخری آیت 129، ساری دنیا کے غموں اور تکلیفوں کا یہ علاج بتایا گیا ہے۔ اگر ساری دنیا کسی انسان کے مقابلے میں متحد ہو جائے، انسان حق پر ہو تو پرواہ نہ کرے، اللہ سے دعا کرے، صبح شام یہ آیت مبارکہ پڑھ لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ 129 آخری آیت، لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔
صبح شام اول آخر درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ یہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج اور غم سے اللہ پاک اس کی کفایت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر رنج اور غم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ یہ پڑھے، سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ ویسے یہ آخری 2 آیتیں اگر صبح شام پڑھ لے 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھے طاق مرتبہ میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جیسے درود شریف پڑھے، لقد جاءکم سے آخر سورت تک، تو صبح پڑھے گا تو صبح سے لے کر شام تک سارے کام سمرتے چلے جائیں، اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک سارے کام شام کے سمرتے چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 2 آیتیں لقد جاءکم، اس کا میں نے الگ بتا دیا، اس کا الگ بتا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔